کہ جو ہے نا وہ میرے ہی اذن سے سارے یہ معاملات میں میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ یعنی پہلے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے نبیوں سے معجزات مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم کے معجزات دیے کہ جو لوگ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح جب وہ کچھ لوگ نہیں مان لاتے تو کہتے تھے آپ معجزہ دکھائیں، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر میں سے اس کو کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا نام وغیرہ بتا کر تو پھر وہ فوت ہو جاتا تھا۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتے تھے۔ جی جو برس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سب اللہ کی اذن سے ہوتا تھا۔ جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی سب نے یہ بات کیا کی کہ یہ جادوگر ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کہا تھا، فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو حواری تھے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 12 تھے، اور ان کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے خطاب کرتے ہوئے ان سے کہا نا، تو وہ جو وہ تھے پادری تھے وہ نہیں ایمان لائے تھے، تو پھر وہ عام لوگوں کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لائے۔ جی، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے سے یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب، اب یہ وہ حواری، تو انہوں نے کیا، جیسے وہ انہوں نے کہا تھا نا یہود نے کہ ہمیں کیا چاہیے، ککڑی اور میوے اور وہ ساری چیزیں مسعود، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم بھی رمضان آتا ہے تو ہم کھانے کی چیزوں کی طرف جو ہے نا زیادہ ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں رمضان کا مقصد ہے تقویٰ۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہو تو آپ جو ہے نا وہ اس کے مشن کی طرف جو ہے نا فوکس رہے کہ رمضان میں پورا سال ہم کھاتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر جو اللہ کی قرآن کے ساتھ اس کی عبادت کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، اب یہ جو حواری تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں لا دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک دسترخوان جو ہے نا وہ، یہ مائدہ جو ہے وہ دسترخوان یعنی نعمتوں بھرا، دیکھیں آسمان سے اگر کوئی دسترخوان اترے گا تو اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، یعنی اگر ہمیں تھوڑا بہت شک ہے کہ پتہ نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں بھی کہ نہیں، تو ہمارے دل جو ہے وہ قرار پا جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا، دیکھیں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے دل میں خیر ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری امت جو ہے وہ ایمان لائے، تو وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی دعا مانگ لی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر۔ اور جو ہم اب دیکھیں کہ انہوں نے خود دعا نہیں مانگی، جیسے بنی اسرائیل میں یہود کہتے تھے نا کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگے، تو دیکھیے ان کی بھی کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے وہ مائدہ مانگے۔ اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے پیر فقیر ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جا کے قبروں پہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک غلط چیز ہے، آپ اپنے رب سے خود مانگو۔ اپنے بچوں کو بھی، اب بچے ہم سے کیا کہتے ہیں، مما ہمیں چیزیں چاہیے، تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا مجھ سے نہیں مانگو، میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ تو وہ پھر باپ سے جا کے مانگتی ہے، تو میں کہتی ہوں بیٹا باپ بھی بے شک پیسے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے، تو جاؤ اللہ سے مانگو۔ تو کبھی بار 2-3 دن تک اگر کوئی وہ قبول نہیں ہوئی نا بچوں کی دعا، تو پھر میں کہتی ہوں کوئی مسئلہ ہے، آپ نا اللہ سے خاص طور پہ دعا مانگو، پھر ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ ان کا پھر ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا تقویٰ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنی ذات سے بے شک آپ کس چیز پر بھی قادر ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ اللہ سے خود مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے خود مانگنا چاہیے، یہ ان کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں۔ تو ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور اگلی پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع
قرار پا جائے. دوسری چیز اتارتے وہ تو منو سلوا میں تھا. یہ مائدہ تو نازل نہیں ہوا تھا. نہیں یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا. لیکن ابھی کچھ تفاصیل مطلب میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ جو میں آپ کو کچھ بات بتاتی ہوں, جو واقعات بتاتی ہوں, وہ حدیث سے بتاتی ہوں اور قرآن سے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہسٹری ہے اور ایک حدیث کی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ لوگ اپنی تفاصیل کرتے ہیں, اپنی رائے قائم کرتے ہیں, تو وہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا تھا, وہ پھل گندم کا ہے, وہ یوں ہے, وہ ہے. اب اس کی ہمیں بات نہیں پتا. تو یہ جو ہے نا, یہ نازل ہی نہیں ہوا, تو اس کی پھر اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا اس کے بارے میں وہ واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو میں اپنی بات کہتی ہوں وہ میں آپ کو خاص طور پہ بتا دیتی ہوں کہ میری رائے ہے. جیسے میں نے تقویٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ وہ شوق آپ کے دل میں پیدا کر دے گا, اور وہ ایک قوت ہوتی ہے جو آپ کو اس چیز کے لیے ابھارتی ہے. اور اللہ نے جواب دیا, میں اس کو, اور آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور تو ہی رزق دینے والا ہے اور بے شک تو سب سے بہترین رازق ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ وَارْزُقْنَا, اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے, بے شک تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی بہت سی جگہیں جو اللہ کی نافرمانی کے اڈے کھولے گئے ہیں اور وہاں پہ یہ آیت لکھی گئی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھے دکانوں پہ جا کے آپ دیکھیں بیوٹی پارلرز ہیں تو اس پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ نے جواب دیا, میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اور میں اسے ایسی سزا دوں گا. یعنی اب معجزہ جب آ جاتا ہے اور اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کی سنت کیا ہے کہ پھر عذاب آ جاتا ہے. تو اب یہ لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا سختی سے ان کا جواب دیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہیں دی, یعنی ان کو سخت ترین سزا دے گا. کل جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا, یعنی تو پھر انہوں نے پھر منع کر دیا تھا تو وہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا. اللہ فرمائے گا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا, سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. یعنی اللہ کو تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اللہ پر, اور کس سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ سے ہی دسترخوان مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں خدا مانتے. لیکن بعد کی جو آنے والی نسل تھی عیسائیوں میں سے, وہ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں, یعنی اللہ کے جو دل میں ہے وہ تو نہیں کسی کو پتا. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا. یعنی کہ اللہ کے نبی نے وہی باتیں بتائی جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. اور کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. یعنی جب تک وہ زندہ تھے, اور بعد میں جب اللہ نے اوپر اٹھا لیا پھر انہیں نہیں پتا کہ ان کی قوم میں پیچھے سے کیا خرافات تھے. جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے, اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے عذاب جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یعنی جو ایک نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے درد مند رویہ رکھتا ہے, اپنی امت کے لیے روتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے,
تو اللہ کے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے قیامت کے لیے کیا بول رہے ہیں کہ اگر آپ عذاب دیں گے یعنی ایک کیا کہتے ہیں عرضی پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں یعنی جنہوں نے تصدیق کی جنہوں نے سچ کہا اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن سچائی فائدہ دینے والی ہے. بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور سچائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب سورہ انعام جو ہے وہ ہماری شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورہ انعام کے بارے میں جو ہے نا وہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو لے کر اترے اور یہ سورت ایک ساتھ جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں جو ہے وہ مشرکین کے اعتراضات کے بارے میں دلائل دی گئی ہیں. اور سورہ انعام جو ہے وہ اس طرح ہم نے جو جوڑا جوڑا صورتیں پڑھی تو اسی طرح قرآن میں جو ہے نا ایک صورت میں سوال ہے تو دوسری صورت میں جواب ہے. تو اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تو اس کی جوڑا صورت کی سورہ آل عمران. پھر سورہ نساء پڑھی اس کی جوڑا صورت کیا تھی سورہ مائدہ. اب اس کی جو جوڑا صورت ہے وہ سورہ آراف ہے. تو اسی طرح ہے شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کے جو ہے وہ 5 اگر قرآن کے علم کو 5 علوم میں تقسیم کر دیا جائے تو قرآن کے 2 علم ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو اور اس کے بعد اللہ نے جن دنوں میں تاریخوں میں جو واقعات جو سزائیں دی تو ان ایام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا قیامت کا ذکر ہے. تو یہ علم ایسے ہیں. تو اب یہ جو سورہ انعام ہے تو وہ کیا ہے علم تذکیر بِآ لا الہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے اسی لیے سورہ کا نام انعام بھی ہے. ٹھیک ہے تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں بنائے. اور اسی طرح جو سورہ فاتر ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے کیونکہ اس میں سوال ہے اور اسی میں اس کا جواب بھی ہے. ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا جو ہے وہ اهدنا الصراط یعنی مستقیم کے نام ہے سیدھی راہ دکھا دے. تو ساری تعریف کس کے لیے ہے اللہ رب العزت کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور اسی طرح ہم جو ہے وہ محبت اور تعظیم کے ساتھ ہوتی ہے. تعریف کس وجہ سے کہ وہ پوری کامل صفات کی وجہ سے. اور اگر انسان کی تعریف کی جائے تو وہ حمد نہیں ہوتی بلکہ مدح ہوتی ہے. جیسے ہم کسی کی تعریف پہ کوئی باندھ دیتے ہیں تو اللہ کی جو حمد ہے اس میں محبت بھی ہے اور اس کی عزت اور کرامت بھی ہمیں ہمارے دل میں ہوتی ہے. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا اور تعریف کس لیے کیونکہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو ہے وہ روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا. پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہی ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور دوسری مدت بھی اور جو اس کے ہاں طے شدہ ہے یعنی ایک پیدا ہونے کی مدت اور ایک مرنے کی مدت اور اسی طرح ایک جو دوبارہ جی اٹھانے کی مدت. مگر تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو وہی ایک خدا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا یعنی جو قرآن اب آیا ہے تمام نشانیاں بھی ان کے پاس آئی تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا کہ یہ جادو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادو کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے تھے. اب جو حق آیا ہے جو قرآن اس کے بارے میں بھی ان کے اعتراضات ہیں کہ ہمارے پاس
کوئی سونے کا جو ہے وہ پہاڑ کیوں نہیں آ جاتا, کوئی فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے. تو یہ جو ہے نا وہ اصل میں ہر چیز کا کیا کریں گے, انکار ہی کریں گے. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا, یعنی اب قرآن کو بھی پھر انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. انباء میں یعنی وہ خبر جو عذاب, یعنی یہ ہے نا ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ مکہ میں جا کر کہتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر عذاب گیا, اور اگر ہم جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب گیا. تو یعنی وہ پھر کیا کبھی کہتا کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. تو اب وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوتی تھی. تو اس پر سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے, کیونکہ ابو جہل کے اوپر پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی. تو اب یہ جو ہے نا اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جس کے بارے میں تم بار بار مانگ رہے ہو نا کہ عذاب آ جائے, ہم پر عذاب آ جائے, تو وہ آ جائے گا, اور اس کی خبریں تمہیں ملتی رہے گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے, یعنی قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, قوم لوط. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا تھا, اور ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی, یعنی ان کو خوب فراوانی اور نعمتیں دی تھی, اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا, اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. یعنی اب دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے دور میں وہ جو ہے نا منی جو دانو, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نافرمان قوم تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ اسی طرح یعنی پلٹ دیا. اور اب اس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ لوگ اس کو کھود رہے ہیں تو اس میں سے بت نکل رہے ہیں, اور ان میں ایسے گھر ہیں, یعنی اتنے ان کی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے جو گھر بنائے تھے تو اس میں پانی کا سسٹم بھی بڑا وہ اچھا بنایا ہوا تھا, یعنی اتنے سال پہلے بھی ان کے اندر اتنا وہ تھا, کیا کہتے ہیں, ٹیکنالوجی تھی, اور وہ شعور تھا, اور نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو جو تباہی کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے, تو اس کو پھر ختم کر دیتا ہے. اے پیغمبر, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے ہیں, اور آپ دیکھیں ابھی بھی ایسے نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ایسے وہ ملیں گے, کھنڈرات ملیں گے, تو جہاں پہ یہ لوگ جا کے فاسلز کو سرچ کرتے ہیں, کبھی کچھ مل رہا ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے. اور کچھ لوگ اب کیا تحقیق ہو رہی ہے, وہ جو قارون کا خزانہ ہے نا اس کے بارے میں بھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ کہیں سے وہ قارون کا جو خزانہ ہے وہ زمین میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھسا دیا ہے نا, تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اے پیغمبر, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے, اور لوگ یعنی جو قرآن تھا اس وقت جب نازل ہو رہا تھا تو وہ وحی کی شکل میں تھا, یعنی اب کلام کی شکل میں, تو اب اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے پاس جو آتا ہے تو یہ اگر ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئے, یعنی یہ کفار مکہ اور یہ یہود و نصارہ. اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ صحیح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا, یعنی اگر نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا, یعنی گواہ کے طور پر, یعنی وہ مانتے تھے نا کہ فرشتہ اتار دو, تو گواہ کے طور پر, تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اگر کوئی فرشتے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کو عذاب مل جاتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے, کیونکہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی ہماری آنکھ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی. اور اسی طرح انہیں اسی شعبے میں مبتلا کر دیا جس میں اب تک یہ مبتلا دیکھیں, جو زمین کا جو حجم ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام وہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چھائے ہوئے ہیں. تو آسمان تو بہت بڑا ہے اور زمین تو بہت چھوٹی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر فرشتے اصل حالت میں آ جائیں تو شاید وہ جگہ کم پڑ جائے زمین کی جس میں ہم نے فرشتے کو دیکھنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو گئی ہے
یعنی آپ دیکھیں کہ جو فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے نازل ہو رہا ہے، یا عذاب لے کر آئے گا، یا اللہ کی نعمتوں کے لیے آئے گا، یا کتاب کو وحی کو لے کر آ رہا ہے، جیسے وہ ہے نا زمزم کے لیے آیا تھا فرشتہ. یعنی کوئی فرشتہ ایسے نہیں آ جائے گا کہ بس کوئی مطالبہ کرے کہ فرشتہ آ جائے تو اللہ بھیج دے. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کو نازل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جو ہے نا وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی ایسی جگہوں کو خود دیکھنا ہے کہ چلو پھرو دیکھو کہ پہلے کی قوموں کے اوپر کیا عذاب آیا، تاکہ ہم جو ہے وہ ہدایت پائیں. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یعنی سب کو تو پتہ ہے، لیکن دوبارہ جوڑنے کے لیے کہ کس کا ہے تو سب کہیں گے اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر نازل کر لیا ہے. یعنی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اور اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اور قیامت کے روز وہ تم سب کو، اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 جو ہے وہ 100 رحمت کے درجے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک رحمت کا درجہ جو ہے دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا ہے. کسی ایک رحمت کی وجہ سے حدیث کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، اس ایک رحمت کی وجہ سے جو عام انسان اور جانور اور وہ جو مائیں ہیں تو وہ ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں. تو قیامت کے دن جو 99 درجے ہیں رحمت کے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں کہ اللہ تعالیٰ پھر 70,000 لوگوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے، اور جنت میں کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ سے اس کی رحمت مانگا کرے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ ہی کا ہے. یعنی کہ جو رات میں جو چیز سکون پاتی ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو دن میں جو بھی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور سب اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے. یعنی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت مریم اور ان کی جو حضرت عیسیٰ ہے وہ کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، وہ روزی لیتا نہیں ہے، یعنی وہ کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دوں تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن سے، مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی. آپ دیکھیں کہ ہے نا سورہ قل یا ایھا الکافرون کہ بھئی سختی سے جواب دے دیا بھئی تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. وہ پہلے کے جو مشرک لوگ تھے یہود اور نصارہ،
تو یہی چاہتے تھے کہ آپ جو ہے کچھ دنوں، ایک ہفتہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ عبادت کر لیں، ہمارے طریقے پر چلیں، اور ایک ہفتہ ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے۔ تو یہاں پہ خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ واضح کر دیں کہ اللہ ہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو نقصان پہنچائے، اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، اور دانا اور باخبر ہے۔ اور ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی قرآن کی اور رسول کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر آیا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ہے، 3 دفعہ انہوں نے کہا تھا۔ اور یہ قرآن میرے طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز دے نہیں سکتا۔ کہو خدا تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو، یعنی اللہ تو ایک ہی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تو وہ اس طرح جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے یعنی یہود اور نصارہ، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا اور اسے مانتے نہیں ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، یا اللہ جھوٹا بہتان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ان کی بیوی ہیں اور وہ جو ان کے بیٹے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ اللہ پر بہتان لگانا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرنا بھی اللہ پر بہتان لگانا ہے، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، اس کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بچائے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو پھر ان لوگوں سے بھی پوچھے گا بھئی تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہیں، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے یا جھوٹا بیان دے دیں گے۔ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ کریں گے، یعنی اس وقت وہ کیا کہہ دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ہرگز جو ہے نا وہ مشرک نہیں تھے، انکار کر دیں گے، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے اور نعوذ باللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو ہے نا وہ غلو کر دیتے تھے، تو اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا اور انکار کر دیں گے، اور یہ کس طرح جھوٹ گڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود جو ہے وہ گم کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کے کانوں میں گرانی ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ خواہ نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ایک کہانی ہے، اور وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی جا جا کر یہی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ابو لہب بھی ہے نا، ابو لہب جو ان کا چچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے کے لیے بازار میں نکل جاتے تھے، تو ابو لہب جو ان کا چچا تھا تو وہ پیچھے سے آگے کہتا تھا خبردار یہ جھوٹا ہے، لوگوں یہ جھوٹا ہے، یعنی ان کا اپنا چچا جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ کرتا تھا۔
اور وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب ہم بھی جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے گناہ کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو معاف کرے اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ سچا مان لیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر دوبارہ بھی بھیجا جائے گا تو تب بھی وہ الٹے کام ہی کریں گے، اور وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری زندگی، دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں کہ کھا لو پی لو جی لو، 4 دن کی زندگی انجوائے کر لو، اور اسی طرح یہ جو ہے نا اب ایک نئی وہ آ گئی ہے، وہ ایتھیزم اس کو کہتے ہیں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ تو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، 2 ہے، 3 ہے، بہت سارے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ٹینشن ہی ختم، ہم کسی خدا کو ہی نہیں مانتے، بس ایسی زندگی گزارتے ہیں، کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اب ہمارے مسلمان بچے بھی جو باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں تو وہ ان جھگڑوں سے کیونکہ وہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں تم کس کے بارے میں کس کو مانتے ہو، تم مسلمان ہو، تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں، یعنی آپ اذیت پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو نعوذ باللہ وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ آخرت میں اٹھائے نہیں جانا، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم سب دیکھ لو گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جو دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارے گا پھر اس کو عذاب ملے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم اس سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو مومن یا انسان اگر وہ موت کے وقت اللہ سے ملاقات کے لیے نیت نہیں رکھتا پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کی نیت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ان کا آخری وقت تھا؟ تو اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ تو ہی میرا رفیق ہے جو سب سے اچھا اور بلندر ہے۔ تو جب ہمارے اوپر بھی وقت آئے تو ہم بھی اللہ کی ملاقات کی خواہش مند ہمیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم تھوڑا ایج ہماری بڑی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات جو ہے وہ یقینی، اور ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی، ورنہ پھر اللہ نے بھی ہم سے ملاقات نہیں کرنی۔ اگر ہم مرنا ہی نہیں چاہتے یا ہم اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی، یعنی ایک موت آ جائے گی یا جو قیامت آ جائے گی، تو یہ کیا لوگ کہیں گے کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یعنی کہ لعب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدے مند نہیں ہوتا، یعنی اس میں آپ کوئی بھی کام لے لیں، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی آپ اس میں تمام وہ کام جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اب ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں تو وہ گیمز پہ لگا دیتے ہیں، تو ایسی چیز جس سے آپ کو کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ لائب ہے اور لہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو یہاں پہ تو میوزک بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور دنیا کی تمام جو چیزیں جو بے فائدہ ہیں, جو آپ کو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیادتی سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے, بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے نا, کہ سب سے سچے اور سب سے امانت دار ہیں. تو اب وہ ان کا انکار کر رہے ہیں, تو اصل میں وہ ان کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے, اور مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی جو مومن ہے وہ اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارتا ہے. اور تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس پر تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جو ہمت ان کی بندھائی گئی تو یہ واقعات کے ذریعے بھی, کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا, خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور اتنے گمراہیوں میں پڑ گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بھئی پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تو رسولوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. فصبروا علی ما کذبوا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے, اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو پھر مشکل بھی آئے گی, اور اگر مشکل آ گئی ہے اس کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا ان مع العسر یسرا, فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, 2 دفعہ یہ تاکیدی بات کی گئی ہے. تو اگر آپ کو کوئی اذیت پہنچ گئی ہے تو اسی اذیت میں آپ کی خیر بھی, اسی کا علاج بھی اسی میں چھپا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو پھر مشکلیں ساتھ ہی آئیں گی. یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں آ پہنچی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اور اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں, تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی, اور اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں, معجزہ مانگ رہے ہیں, فرشتے مانگ رہے ہیں, اور پہاڑ مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دے دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اگر معجزہ چاہتے ہو تو پھر آسمان سے سیڑھی لا کر اتار لو. تو اللہ کی یہ مشیت کیا تھی کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب دے دیا جائے گا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا, لہٰذا نادان مت بنو. یعنی اگر اللہ چاہے تو پھر سب کو ہدایت دے دیں. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو سننا ہے نا, انما یستجیب الذین یسمعون, جو خاص طور پر سننے کو بہت بڑا وہ جو ہے نا وہ کیا گیا ہے کہ دعوت جو ہے وہ جب آپ سنیں گے تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا سمیعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. تو سنیں گے تو مانیں گے نا, تو سننے کے اوپر بڑا زور ہے. رہے مردے تو انہیں اللہ تو بس قبروں سے ہی اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش